ڈاکٹر مرلی لال یوٹیوب چینل ہیلتھ از دا رائٹ، صحت حق ہے، صحت حق ہے۔ آج ہم جنسی روابط سے کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظہیر جو کہ انفیکشنس ڈیزیز کے ماہر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس FCPS میڈیسن کی ڈگری بھی ہے اور FCPS انفیکشس ڈیزیز کی ڈگری بھی ہے۔ تو ہم اب آج بات کریں گے ان بیماریوں پہ کیسے بچا جائے، نشانیاں کیا ہیں، اگر ہو جائے تو علاج کیا ہے، بیماری کے بارے میں، اور ہر لیول پہ پہلے بچنا چاہیے، اگر ہو گیا تو علاج کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو وائرس گھستا ہے پھر ہوتا ہے نا، کچھ کو انفیکشن ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا ہے، یا وائرس گھس گیا پتہ ہے HIV ہے، تو آگے کیا کرنا چاہیے پھر لوگوں کو؟ پھر کوئی علاج ہے کہ وہ انفیکشن نہ ہو جس کی وجہ سے پھر اموات ہوتی ہے؟ ایڈز کی تشخیص ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سفلس کا جراثیم بھی جسم میں داخل ہو کے آرام سے سکون سے بیٹھ جاتا ہے، HIV کا وائرس بھی اسی طرح ہے، جسم میں داخل ہو جاتا ہے، معمولی سی علامات ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ لیٹنٹ فیز میں کہہ لیں یا جسم میں جا کے ایک طرح سے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ کئی سالوں بعد جا کے ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم CD4 سیلز کہتے ہیں ان کو متاثر کرنا شروع کرتے ہیں۔ سفید خلیے یا خلیے، سفید خلیے یا CD4 سیلز ہوتے ہیں، وہ جیسے جیسے جسم میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، تو چونکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف قسم کے جراثیم ہیں، انفیکشن ہیں، ان سے بچائیں۔ تو جب وہ جسم میں تعداد ان کی کم ہوتی رہتی ہے تو پھر مختلف قسم کے انفیکشن مریض میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور جیسے TB کا انفیکشن ہو گیا یا پھپھوندی کا انفیکشن ہو گیا یا نمونیا ہو گیا مریض کو، تو اس طرح کے جو انفیکشن ہیں مریض میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی بڑی اہم وجہ بنتی ہے اموات کی HIV کے مریضوں میں۔ تو یہ تو بات ہو گئی جو مریض ہمارے پاس علامات کے ساتھ آتے ہیں، مطلب انہیں HIV کسی بھی بہت سالوں پہلے کہہ لیں ان کو ہوتا ہے، وائرس چلا گیا اندر، ہاں، اور علامات ابھی ظاہر ہیں، علامات اب آ رہی ہیں کیونکہ ان کی جسم کی قوت مدافعت کم ہوئی کسی اور وجہ سے، اور پھر ان میں علامات آنا۔ بالکل۔ دوسری جو تشخیص ہوتی ہے HIV کے وائرس کی وہ تب ہوتی ہے جب آپ کسی وجہ سے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس میں ایکسیڈنٹلی کہنے یا غیر ارادی طور پر HIV کا کسی آپریشن کے لیے کرواتے ہیں، جو آج کل ہر سرجری میں ہیپیٹائٹس B C HIV کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس میں آ گیا پازیٹیو، یا آپ اگر مثال کے طور پر آپ ویزا کے لیے کہیں اپلائی کر رہے ہیں وہاں اگر ضروری ہے تو وہ لوگ وہاں ٹیسٹ کرتے ہیں، سفلس کا بھی HIV کا وہاں پازیٹیو آ جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ کسی کو خون دینے جا رہے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ لیب ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو HIV پازیٹیو ملتا ہے۔ بالکل۔ یا پھر اگر آپ کو پتہ لگا کہ آپ کا پارٹنر جو ہے یا آپ کا جو وائف ہے یا وائف کے ہسبینڈ ہیں ان میں سے کسی ایک میں پازیٹیو آ گیا، تو اس میں پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پارٹنر کو بھی ٹیسٹ کریں، تو وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان مریضوں میں جو عام طور پر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ مریض میں وائرس موجود ہے، لیکن ابھی اتنا وہ نہیں پھیلا کہ اس کی علامات ہو سکیں۔ تو اگر اسی وقت اگر پراپر علاج شروع ہو جائے تو یہ لوگ جو ہیں بہت نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک HIV کی بات رہی، اس کا علاج کیا ہے، اور آگے اس مرض سے اگر خدا نخواستہ کوئی مریض لگ جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ اس کی اموات کا باعث بنے گا یا یہ شخص جو ہے نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ تو جو HIV کا وائرس ہے یہ اس کی ٹریٹمنٹ، اچھا جہاں تک بات رہی اس کو ختم کرنے کی، تو HIV کا وائرس جسم سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ جسم میں داخل ہو گیا تو وہ جسم کے خلیوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے آپ ختم نہیں کر سکتے مکمل طور پر۔ اس کی بہت سی ریسرچ ہو چکی ہے لیکن اب تک کوئی ایسی دوائیں نہیں آئیں جو کہ جسم سے وائرس کو ختم کر سکیں۔ بالکل۔ دوائیں جو بنی ہیں وہ جسم کے وائرس کو ایک حد تک جسم سے بالکل ختم کر دیتے ہیں، اس حد تک کہ وہ خون میں وہ وائرس موجود نہیں ہوتا۔ جب خون میں وائرس موجود نہیں ہوتا تو وہ مریض جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ HIV کی ٹریٹمنٹ، جیسے میں نے کہا کہ HIV کی ٹریٹمنٹ جو ہے یا دوائیں ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ بہت سارے سینٹرز کھل گئے وہاں پہ موجود ہیں، آپ کے پاس دوائیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ دوائیں آپ کو کھانی پڑتی ہیں، ساری زندگی کھانی پڑتی ہیں۔ جب تک آپ دوائیں کھاتے رہیں گے وائرس
یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑھے گا نہیں اور جسم میں موجود رہے گا، اور لیکن آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وائرس اگر کسی میں لگ گیا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ تو ایسے مریض میں اگر آپ کی شریک حیات میں وائرس کی تشخیص ہو گئی اور آپ میں نہیں ہوئی تو آپ اس سے احتیاطی طور پر تعلق رکھ سکتے ہیں، مطلب جس میں ہم کہتے ہیں بیریئر میتھڈ یوز کرنا یا کانڈوم کو استعمال کرنا۔ اچھا، یہ باقی سیکریشن سے بھی ہوتا ہے کیا؟ کس سے؟ سلائیوا سے، منہ سے جاتا ہے؟ HIV کا وائرس جو ہے وہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرا جو جنسی رطوبتیں ہوتی ہیں اس سے جاتا کہتے ہیں، اس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ خون کے ذریعے ماں سے بچے میں بھی پھیل سکتا ہے، اگر بچہ ماں کی پیٹ میں موجود ہے اور ماں کو ہے تو ماں سے بچے میں پھیل جائے گا وہ۔ اچھا، دوسرا حمل کے بعد اگر ماں دودھ پلا رہی ہے بچے کو تو ماں کے دودھ میں بھی وائرس موجود ہے۔ اچھا، دودھ سے بھی جا سکتا ہے؟ دودھ سے بھی جا سکتا ہے، تو یہ خون کے ذریعے بھی جا سکتا ہے، ماں سے بچے میں جا سکتا ہے۔ اور منہ کے راستے، سلائیوے کے راستے، وہاں سے نہیں جاتا؟ کرنا ہے اس سے نہیں جاتا سکتا، یا آنسو ہو گئے یا یورین ہو گیا، پیشاب ہو گیا، اس سے نہیں جاتا۔ یہ نہیں پھیلتا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم وجہ ہوتی ہے جو کہ وائرس کے پھیلنے کی ہوتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اس کا اب تک کوئی ایسی ویکسین نہیں بنی ہے۔ یہ وائرس چونکہ اپنی شکلیں بہت جلدی بدلتا ہے، کسی ایک شکل میں موجود نہیں رہتا ہے، اس لیے ویکسین نہیں بن سکی ہے۔ تو صحیح۔ آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو انفیکشن یا HIV کے بارے میں پتہ ہو اور اس سے کیسے بچا جائے یہ آپ کو پتہ ہو، یہ کس طرح پھیلتا ہے، تاکہ آپ مانا یہ جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی یہ جو سیکزولی ٹرانسمیٹیڈ ہے، روابط کی وجہ سے بنتا ہے، اگر کوشش کی جائے اوائڈ کیا جائے، بہت زیادہ مجبوری ہے آدمی باز نہیں آتا تو کنڈوم پہن کے کریں اور احتیاط کریں، اور خون جو منتقل ہو وہ چکار شدہ ہو، ٹیسٹ شدہ ہو، جس میں HIV نہ ہو، اور اس کے بعد سرنج نہیں استعمال ہو ہر دفعہ، استعمال شدہ ڈرپ دوبارہ نہ لگائی جائے۔ آپ شیو کروانے جا رہے ہیں، آپ بال کٹوانے جا رہے ہیں، وہاں پہ ریزر یا بلیڈ کا استعمال وہ آپ نیا استعمال کریں ہمیشہ۔ اچھا، یہ خواتین جو ہیں اب ہو گیا، اب وہ خاتون حاملہ ہو گئیں، تو بچے کو کس طرح بچایا جائے؟ بچے کو بچانے کے مختلف طریقے ہیں، مطلب اب یہ آہستہ ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ جب دوائیں HIV کی کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خون میں HIV کے وائرس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جب خون سے HIV کا وائرس کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کسی اور میں وائرس ٹرانسمٹ نہیں کرتے، مانا وہ دوائیاں کھا کے اگر کوئی حاملہ خاتون ہے اور وہ دواؤں کے اوپر ہے اور اس کا HIV کا وائرس جسم سے ختم ہو چکا ہے، خون میں نہیں ہے، تو اس میں چانس بچوں میں ٹرانسفر، حاملہ خاتون اور دوائیاں کھا سکتی ہے، بچے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا برا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ حمل کے بعد بچے کو دودھ بھی پلانا ہوتا ہے، تو اس دوران آپ کو مریض کو تو HIV کی دواؤں پہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہم جو ہے بچوں کو بھی دیکھتے ہوئے بچوں کو کچھ عرصے کے لیے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ڈلیوری سے پہلے ماں میں دوائیں دی جاتی ہیں، اور ڈلیوری کے بعد بچے کو کچھ عرصے کے لیے بھی دوائیں دی جاتی ہیں، بچے کو بھی دی جاتی ہیں پیدا ہوتے ہی۔ اچھا، اس کے بعد دوائیں دی جاتی ہیں، بلکہ ایون جو پیدائش کے دوران یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ نارمل ڈلیوری میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں HIV کے وائرس کو لگنے کے بجائے اس کے کہ جو آپریشن کے راستے ہو جو اس کے ذریعے اس میں چانسز کم ہوتے ہیں۔ اس میں پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ آپریشن کے ذریعے بچے کو ڈلیور کریں۔ اچھا، نارمل ڈلیوری نہ کروائیں اگر ماں کو HIV ہے تو۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہاں پہ ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نارمل ڈلیوری بھی کروا سکتے ہیں، مگر آپ بچے کو اماں کو دوا دیں اور بچے کو دوا دیں پیدا ہوتے ہی، اس میں وائرس کا اس میں آپ کوشش کریں کہ بچے میں وائرس نہ ہو۔ اور حمل کے دوران جو ہے خواتین میں HIV کا ٹیسٹ ہونا یہ لازمی ہے کہ آپ جو اینٹی نیٹل ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ ہے اس میں HIV کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ تو چونکہ HIV ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ خاموش سی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے،
تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بارے میں کھل کے بات کریں HIV کے بارے میں، اس کی پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں HIV کے پھیلنے کی جنسی تعلق سے زیادہ اور وجوہات بھی ہیں جن کو کنٹرول کرنا کر سکتے ہیں، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، جنسی تعلق کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جیسے ہم کرتے ہیں نا ہیپیٹائٹس B کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، C کے، HIV کے ہم جب آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں، سرجری ہوتی ہے تو ہم ہوتے ہیں آج کل روٹین میں، یا آپ نے خون ڈونیٹ کیا، بلڈ دیا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ خون دینے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کی اسکریننگ ہو جاتی ہے ہیپیٹائٹس B کی، C کی، HIV کی. مگر کہ عام آدمی کو ہر سال یا پیریوڈیکلی HIV کروانا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی ضرورت نہیں. HIV کی ضرورت نہیں، جب تک کہ یا تو خون منتقل ہوا ہے یا سرجنس ہیں میں نے کہا کہ حمل کے دوران یا پرک کر گیا تو پھر کریں، یا عمل کے دوران کروانا چاہیے HIV، کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کافی تفصیل سے ہم نے بات کی HIV کے بارے میں، کیونکہ یہ HIV موت مار بھی ہے، مارتا بھی ہے. اور پہلے تو کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہم کہتے تھے ہمارے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا HIV، کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم کہتے تھے. مگر اب 1.5 لاکھ مریض ہیں پاکستان میں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمیں ان بیماریوں کی آگاہی اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے، اور میڈیا اس پہ کام کرے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. تو ان کا بڑا رول ہے کہ وہ اس پہ میڈیا پہ بات کریں. اور یہ اسکول میں ٹریننگ پہ میں نے دیکھا کہ بیچ میں ایک اسکول، میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا ایک پروگرام ٹی وی پہ، کوئی اسکول اپنے بچوں کو 7ویں 8ویں جماعت کے بچے بچیوں کو یہ کوئی تعلیم دیتا تھا، تو اس کے خلاف بڑی موم شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہے. یہ تو آپ کے خیال میں اسکولوں میں یہ تعلیم دی جائے بچوں کو اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ کو جب بچے اس ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، جب 10-12 سال کی عمر سے اوپر پہنچتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک نیچرل سا ہے کہ آپ کو بہت سارے ایسے نوجوان ہم دیکھتے ہیں جن کو جو کہ جنسی تعلق میں رہتے ہیں اور ان کو اس بارے میں بالکل کچھ نہیں، علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے جب پتہ نہیں ہوگا آپ کو تو پھر آپ رسک پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی انفیکشن لگ سکتا ہے. مانا فیملیز کو اپنے بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے. اسکول کریں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، مگر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ایک اب یہ یوں کہہ رہے کہ ایک طرح کی حقیقت ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے یہ بیماری اور آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے. جب آپ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کا بچاؤ کر نہیں سکتے. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ینگ جنریشن میں بھی اس چیز کی آگاہی ہو کہ یہ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ پھیلنے کی وجہ ہے ان میں، اور اس سے بچا جا سکتا ہے اور بچا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ظہیر، یہ بہت ہم نے اچھا ڈسکشن کیا، لوگوں کو آئی ہوپ کہ فائدہ ہوگا آپ کی یہ باتیں سن کے. اور ظہیر صاحب اسی ہی بیماریوں کے ماہر ہیں اور یہ روز کے بیسس پہ مریض دیکھتے ہیں. جیسے اس دن بتا رہے تھے کہ ایسے مریض جن کو بہت سارے پیپ کے لینس ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب HIV کرواؤ تو ان کا پازیٹیو آ جاتا ہے. کہ کسی بیماری کی تشخیص نہ ہو اور شبہ ہو اور HIV کرے تو بہت سارے ایسے مریض بھی دیکھے گئے. بہرحال اس سے بچا جا سکتا ہے، بچا جائے. یہ موت مار بھی ہے، تو زندگی کو بچانے کے لیے